ایسا چیلنج آیا جس کو کمپلیٹ کرنا اور اس چیلنج کو پورا کرنا یا اس کے اوپر پورا اترنا بہت مشکل تھا. اور جناب جب ان کی وفات ہوئی, ان کی جو نیٹ ورتھ تھی آج کے US ڈالر ریٹ میں یہ بنتے ہیں 606 بلین US ڈالر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اسٹڈی اور ریسرچ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ جو جیوش مارکیٹ ہے, جو اس ٹائم کی جیوش اکانومی ہے, وہ 3 چیزوں کے اوپر بیس کرتا ہے. ہائی لائٹ نمبر 3 وہ ایک ایسی ہائی لائٹ ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یا تو آج سے پہلے آپ کی نظروں میں سے نہیں گزری ہوگی, اور اگر گزری بھی ہوگی تو آپ نے شاید اس پہ اس طرح سے غور نہیں کیا ہوگا جس اینگل سے آج میں آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جعفر آپ سے مخاطب ہوں. اگر آپ کے بھی بزنس رول ماڈل یہ لوگ ہیں اور اگر آپ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے صرف لمیٹڈ ورژن لیا ہے تو یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے 3 ایسی ہائی لائٹس کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزنس کے بارے میں جو ہمیں ایک ماڈل دیا وہ دنیا کا سکسیسفل ترین ماڈل تھا. یعنی کہ ایک ایسا ماڈل جس پر عمل کر کے آپ دنیا کے کامیاب ترین بزنس مین بن سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کے حوالے سے یوٹیوب پہ اور ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ان میں آپ کو صرف بیسکس ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت آنیسٹ بزنس مین تھے اوبیسلی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناپ تول اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کا بیک گراؤنڈ صرف اور صرف آنیسٹی کے حوالے سے تھا, وہ والی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جاتا ہے. لیکن ایک ایسی ویڈیو جس میں پریکٹیکلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ ماڈل لے کے آپ کو دیا جائے جو آج کے کامیاب ترین بزنس مینز یعنی کہ ان لوگوں سے زیادہ کامیاب ہو, انشاءاللہ اس کو آج ہم 3 ہائی لائٹس میں ثابت کرنے جا رہے ہیں. اور آپ نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے بیکاز اس ویڈیو میں آپ کو ایسی پریکٹیکل اپروچ بتانے والا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلی ہائی لائٹ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے بزنس کے اندر جو ماڈل اپنایا اور جو پہلی ٹرمینالوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی وہ تھی بزنس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوسرے بزنس مین کے ساتھ اور ٹریڈرز کے ساتھ جب آپ ڈیل کرتے تھے تو آپ ہمیشہ آنیسٹی کے ساتھ پیش آتے تھے, آپ اپنا وعدہ پورا کرتے تھے, آپ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اوپر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. ہائی لائٹ نمبر 2, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سروس انڈسٹری کو باقاعدہ طور پہ انٹروڈیوس کروایا. سروس انڈسٹری سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انویسٹر ایسا ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ تو ہے اور اس کے پاس یا تو سکلز نہیں ہے یا اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹریڈنگ کے لیے ٹریول کر سکتا ہو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سروس آفر کروائی کہ وہ دوسرے ٹریڈرز کے بہاف پہ ٹریول کرتے تھے اور ان کو ٹریڈ کرنے کے بعد یا تو اس میں سے اپنا منافع رکھتے تھے یا پھر اپنا اس میں سے شیئر رکھتے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ایک حلال طریقے سے کمائی ہوئی سروس جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروائی. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل جو ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بزنس ٹریولنگ کی اور ان کی بہاف پہ ٹریڈ کی, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شیئر سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کیا وہ آج سے پہلے جن ٹریڈرز نے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹریڈنگ کی ان سے کہیں زیادہ تھا. تو جب اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور جب اس کی جانچ پڑتال کی تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ آنیسٹ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے صرف ایک مخصوص منافع جو ان کے لیے حلال اور جائز تھا وہی رکھا. اب یہ تو تھی 2 ایک بیسک ہائی لائٹ. اب اس کے بعد جو سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے, ہائی لائٹ نمبر 3, وہ ایک ایسی ہائی لائٹ ہے کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ یا تو آج سے پہلے آپ کی نظروں میں سے نہیں گزری ہوگی, اور اگر گزری بھی ہوگی تو آپ نے شاید اس پہ اس طرح سے غور نہیں کیا ہوگا جس اینگل سے آج میں آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں. اور وہ تیسری ہائی لائٹ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر صرف مسجد نبوی نہیں بنائی, صرف مسجد قباء نہیں بنائی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک ایسی بزنس مارکیٹ بنائی کہ جس کا حال یہ تھا نہ صرف اس وقت کی بلکہ آج کی دنیا میں بھی. جب میں اس کو انشاءاللہ کمپیئر کروں گا تو میں یہ ثابت کروں گا کہ وہ سکسیسفل ترین ایک ایسی بزنس مارکیٹ تھی کہ جس کی آج کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کا ہاتھ انصار میں دیا، تو انصار نے حسب توفیق اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ اپنے مہاجرین دوستوں کے حوالے کیا۔ تو انہیں میں سے ایک صحابہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ان کے انصار دوست نے جب اپنے گھر کا سامان ان کو آفر کیا تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا کہ جناب تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ صرف یہ بتائیں کہ مدینہ کی مارکیٹ کی طرف ہے۔ تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارکیٹ میں گئے تو ان کو پتہ چلا کہ مدینہ کی مارکیٹ پر یہودیوں کا کنٹرول تھا، اور اس وقت ایک یہودی جن کا نام ابو رافع تھا، ان کی پوری مارکیٹ کے اوپر مناپلی تھی، اور اس مناپلی کے ذریعے وہ پوری مارکیٹ کو کنٹرول کرتے تھے، اس کی پرائسز وہ خود سیٹ کرتے تھے، اور اس مارکیٹ کو اس طرح سے چلا رہے تھے کہ اس کا تمام فائدہ جوش کو پہنچتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ جو انصار لوگ تھے، یعنی کہ بنو اوس اور خزرج، یہ کیا کر رہے تھے؟ بنو اوس اور خزرج ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، اور ان لڑائیوں کی وجہ سے انہوں نے کبھی کوئی ایسی مارکیٹ ڈیولپ ہی نہیں کی، کیونکہ اگر ایک مارکیٹ ڈیولپ کرتا تھا تو دوسرا قبیلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا، اور اگر پہلے والا کرتا تھا تو دوسرا کرتا تھا تو پہلے والا کر دیتا تھا۔ تو یوں مارکیٹ کا فائدہ اٹھایا یہودیوں نے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی مارکیٹ بنائی ہوئی تھی جس کی تمام تر مناپلی جو ہے وہ ابو رافع کے پاس تھی۔ تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ اس ٹائم پہ جو جیوش مارکیٹ تھی اس کی سٹڈی کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سٹڈی اور ریسرچ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ جو جیوش مارکیٹ ہے، جو اس ٹائم کی جیوش اکانومی ہے، وہ 3 چیزوں کے اوپر بیس کر رہی ہے، اور یہ وہ 3 چیزیں آج بھی ہیں ان کی اکانومی کے اندر۔ تو سب سے پہلے ربا یعنی کہ انٹرسٹ، سود کا کاروبار، نمبر 2 انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اور نمبر 3 ان کی مارکیٹ یعنی کہ بازار۔ تو یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے، اس مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے ایک مارکیٹ کو بنانے کے لیے اور بزنس اکانومی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے احکامات کی روشنی میں سود پر پابندی لگائی۔ اور یوں جب سود پر پابندی لگی تو جیوش کو جو سود کی مدد میں ایک ان کو منافع ملتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ دوسری چیز، اگین اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اگین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے مراد وہ تمام انٹرٹینمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر منع فرما دی تھی، جیسے شراب، زنا اور بہت ایسی چیزیں ہیں جو میں مینشن نہیں کر سکتا، ان پر بھی جب پابندی لگائی تو یوں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بھی یہودیوں کو جو منافع جا رہا تھا یا جو ان کا کنٹرول تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں صرف ایک ایسی ان کا سورس آف انکم بچا تھا جس کا متبادل پیدا کرنا ضروری تھا، اور وہ تھا ان کا بازار یعنی کہ ان کی بزنس مارکیٹ۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب ایک ماڈرن ترین بازار یعنی کہ مارکیٹ بنائی، اور وہ اتنی ماڈرن تھی کہ اس میں اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ڈیزائن کروایا کہ اس میں 2 اونٹ بیک وقت آسانی کے ساتھ گزر سکتے تھے، اور اس مارکیٹ کی باقاعدہ طور پر اپنی پولیس تھی، اور ان کا اپنا رائٹنگ کا اینڈ ٹرانزیکشن ریکارڈ کا اپنا پورا ایک ریکارڈ تھا، اور ایک اپنا پورا سسٹم تھا۔ تو یوں جب یہ مارکیٹ ابھری تو اس ٹائم پہ یہ ایک ایسی مارکیٹ بنی جس نے بعد میں مسلمانوں کو وہاں کی سپر پاور بنایا۔ لیکن جب یہ مارکیٹ بن رہی تھی تب وہاں پہ ایک ایسا چیلنج آیا جس کو کمپیٹ کرنا اور جس چیلنج کو پورا کرنا یا اس کے اوپر پورا اترنا بہت مشکل تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو اوس اور خزرج کے لوگ تھے یہ تو صدیوں سے یہودیوں کے زیر عتاب تھے ان ٹرم آف بزنس، تو ان کو تو کوئی بزنس کے آئیڈیاز ہی نہیں پتا تھے، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بزنس ہوتا کہتے، نہ ان کو کوئی شوق تھا۔ یہ تو بس اپنی عیاشی میں رہ رہے تھے، یہودیوں سے اپنا جو بھی ان کو چیزیں چاہیے ہوتی تھی مل جاتی تھی۔ تو اب یہ ایک چیلنج تھا کہ ان لوگوں کو بزنس کی طرف کیسے لایا جائے، اور یہ جو بزنس مسلمانوں کی یہ مارکیٹ ہے اس کو جیوش کی اتنی بڑی مارکیٹ کے سامنے کیسے کھڑا کیا جائے۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ٹائم کے مسلمان تھے ان کو یہ کہا کہ بزنس کرنا آپ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ جہاد۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جہاد مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو یوں جب اس ٹائم کے مسلمانوں کو یہ پتا چلا کہ بزنس گویا جہاد کے برابر ہے تو انہوں نے نہ صرف اس میں حصہ لیا بلکہ شوق کے ساتھ اور پوری سٹرگل ایفرٹس کے ساتھ اور اپنی پوری اس کے اندر اپنی انرجی کو انہوں نے ایوالو کیا اور اپنی پوری کیپیسٹیز کو یوز کیا۔ تو یوں مسلمان انہوں نے ٹریڈنگ کے ساتھ جب حصہ لیا تو مسلمانوں کی مارکیٹ اوپر جانے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو اس ٹائم پہ بزنس ایتھکس انٹروڈیوس کروائے تھے، ان کو دیکھ کے جو دوسرے ٹریڈرز وہاں پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے آتے تھے وہ بھی جوئش کو چھوڑ کے مسلمانوں کی طرف آنے لگے، اور یوں مسلمانوں کی مارکیٹ بڑھنے لگی. اور بعد میں ہم جانتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشیا اور رومن ان دونوں کو فتح کر لیا گیا، تو وہاں پہ مسلمان ایک بہت بڑی سپر پاور بن کے بڑھے، اس میں بہت بڑا ہاتھ مسلمانوں کی اکانومی کا بھی تھا. اب جناب ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ آپ نے اتنی لمبی تقریر کی اور آپ نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا بزنس ماڈل جو تھا وہ کامیاب ترین تھا، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا بزنس مین تھا اس زمانے میں جو ان آج کے بزنس ٹیکونز کو ان کی ٹکر کا ہو یا ان کو چیلنج کر سکے، اور اگر چیلنج نہ بھی کرے تو ان کو کمپیٹ کر سکے؟ تو جناب بالکل تھا. جی ہاں، تو میں آپ کو ایک بزنس مین کی سٹوری سناتا ہوں. یہ ایک ایسے بزنس مین تھے جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور جناب جب ان کی وفات ہوئی تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس ٹائم پہ ان کے جو اثاثہ جات تھے، ان کے جو ایسٹس تھے، ان کی جو نیٹ ورتھ تھی، دیٹ واز 3 بلین اسلامک دینار. اب یہ آج کے دور میں یو ایس ڈالر میں کتنے بنتے ہیں تو آپ ذرا سرپرائز کے لیے ریڈی رہیں. آج کے یو ایس ڈالر ریٹ میں یہ بنتے ہیں 606 بلین یو ایس ڈالر. جی جناب 606 بلین یو ایس ڈالر. اور آج کے سب سے کامیاب ترین بزنس مین، آج کے سب سے امیر ترین بزنس مین ایلن مسک، ان کی نیٹ ورک پتہ ہے کتنی ہے؟ 215 بلین یو ایس ڈالر. اور بل گیٹس کی کتنی ہے؟ 107 یو ایس بلین ڈالر. تو یہ اگر ایلن مسک، بل گیٹس، وارن بفیٹ، اس طرح کے 10 بزنس مین کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تو تب بھی سیدنا عبد الرحمن ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمدن اس زمانے میں ان سے زیادہ تھی. جب ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جو بزنس ہے وہ سارا انٹرنیٹ کے تھرو، آج جو دنیا ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے، آج کی پروڈکٹس جو آن لائن سیل ہوتے ہیں، اور آج بزنس کی جو ورتھ ہے وہ اتنی زیادہ 7.5 بلین جو ہے وہ دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. اس تمام کے باوجود اس زمانے میں صرف ایک ریجن کے اندر بزنس کرنے والا یہ بزنس مین، جب زیادہ تر بزنس جو ہے وہ صرف جو ہوتا تھا وہ فوڈز کے بارے میں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزوں کے بارے میں، کھجور کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں، یا زیادہ زیادہ گولڈ کے بارے میں ہوتا تھا. تو جناب یہ جو میں نے آپ کو فگرز بتائے ہیں یہ میرے اپنے فگر نہیں تھے، یہ فگر جو ہے دیٹ کین بی ویریفائڈ بائی دی سیورل ریسرچ that is done by different universities of the world. اور ان میں ایک جو اتھینٹک سورس ہے وہ ہے پاکستان کی جامعہ رشیدیہ جو کراچی میں ایک بہت بڑی ایک ادارہ ہے، یونیورسٹی بھی ہے، انہوں نے بھی اس کو پبلش کیا. اور اس طریقے سے انٹرنیٹ پہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز کی رپورٹ اس کے حوالے سے موجود ہیں. اسی طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے اور صحابہ کی بھی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. تو یہ جی آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کمیونٹی تیار کی، انہوں نے جب امت تیار کی، انہوں نے جب ایک ریاست مدینہ تیار کی، تو اس میں صرف جو احکامات تھے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات کے بارے میں نہیں تھے، بلکہ مسلمانوں کی پریکٹیکل اپروچ، مسلمانوں کی پریکٹیکل لائف، مسلمانوں کی بزنس لائف، مسلمانوں کی جو اکنامکس لائف تھی، مسلمانوں کی جو سوشل لائف تھی، اس کے اوپر بھی توجہ تھی. اور اسی کے نتیجے میں بعد میں مسلمان سوشل سپر پاورز بنے اور کئی عرصہ تک سپر پاور ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج ہم زیر عتاب ہیں، اس میں ہماری اپنی خامیاں ہیں کہ آج دنیا میں جتنی بھی بڑی پروڈکٹس بنائی جا رہی ہیں، ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دشمنوں کی ہیں، یہ فلاں کی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. تو بھائی جان آپ ان کے مقابلے میں کوئی پروڈکٹ ہی بنا کے دکھا دیں، جو کہ ہم نہیں کرتے. تو یہ ایک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ صرف یہ والے احکامات لینے ہیں بلکہ ان کی زندگی سے ہم نے اس سیگمنٹ سے بھی بہت زیادہ سیکھنا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ وقتاً فوقتاً ہم اس طرح کی ویڈیوز اور بھی لاتے رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اپنی طرف سے یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسلام کا ایک ایسا امیج جو کہ ماڈرنٹی کے بارے میں ہے، اور اسلام جو کہ ٹیچنگ کرتا ہے زندگی کی تمام زاویوں کے بارے میں، تمام سیگمنٹس کے بارے میں، اس کو ہم سامنے لا سکیں. آپ کا بہت شکریہ.